بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا غفور الرحیم ہے۔ آج آپ سب کو یہاں بلانے کا ایک خاص مقصد ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پرسوں ایک بڑا افسوسناک واقعہ جو ہے کراچی یونیورسٹی میں ہوا ہے، جس میں ہمارے مہمان چائنیز، ہمارے اساتذہ رسپیکٹیبل ایک حادثے کا شکار ہوئے، اور لوگوں کے ذہنوں میں کچھ ایسی چیزیں چل رہی ہیں جن کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور بعد میں کچھ اور ہیں، چاہے ایون پاکستانی بھی ہم بعد میں، پہلے ہم ایک مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری کچھ لمٹس بنا دی ہیں اور اس لمٹس کو ہم کراس نہیں کر سکتے ایز اے مسلم۔ اور اس میں سب سے پہلی لمٹ جو ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی صورت، کسی بھی حالات میں خودکشی حرام ہے، اور ہم اس قدم تک نہیں آ سکتے، نہ آنا چاہیے۔ تو یہ جو خودکش دھماکہ ہوا ہے، اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہوں۔ یہ ایک ایسا قدم ہے جو میرا خیال ہے کہ کوشش کی گئی ہے کہ بلوچستان کو ہمیشہ کی طرح ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اب بلوچ خواتین کو ایک طرح سے ٹارگٹ کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے کوشش کی ہے بیرونی طاقتوں نے ہمیشہ سے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بلوچستان کی خراب کی جائے، اور جس میں پہلے ہی بلوچ لوگ کافی پسماندہ رہے ہیں اور ہیں تعلیم کے لحاظ سے۔ اب جو کچھ گھروں سے نکل رہے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ان کا راستہ اس طرح روکا جا رہا ہے۔ کچھ ریسنٹلی جیسے کل رات اریسٹ کیا گیا ہے شاری بلوچ کے ہسبینڈ کو، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میری وائف جو تھی وہ ذہنی مریضہ تھی، اور وہ اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹس پہ تھی ہمیشہ، کبھی ڈوز اس کا زیادہ ہوتا تھا کبھی کم ہوتا تھا، تو وہ اپنے ذہنی حواس میں نہیں تھی اور اس نے یہ جا کے قدم اٹھایا۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس طرح کی حرکت کوئی بلوچ نہیں کر سکتا، نہ کوئی مرد نہ عورت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچ ایک جرأت مند، ایک وفادار قوم، جس کی ایک ہسٹری ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ اگر ہم ہسٹری دیکھیں چاکر اعظم رند سے اٹھائیں تو چاکر اعظم رند کی جو بہن تھیں وہ پانی پت کی جنگ میں تھیں، اتنی بڑی بڑی جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا اور نام کمایا، اور آج بھی آپ کو ہسٹری میں ان کے نام ملیں گے۔ اسی طرح چاگلی بی بی ہماری تھیں جنہوں نے لسبیلا کے ڈیکیڈز تک حکومت کی اور ایک نام چھوڑ کر گئیں، اور اس طرح لاتعداد اور نام ہیں، اگر میں بیٹھ کے نام لوں تو گرناز ہے ہماری، ہانی ہے ہماری، گوہر ہے، اور زرین بی بی ہیں۔ تو ان تمام لوگوں نے ایک جرأت مندانہ قدم ہمیشہ سے اٹھایا، لیکن بزدلانہ قدم نہیں اٹھایا۔ اسے میں بزدلانہ قدم کہوں گی، اور بلوچ قوم پہ ایک داغ لگانے کی کوشش کی گئی ہے، جسے ہم آج کنڈم کرتے ہیں سخت الفاظ میں، کہ یہ چیز جو ہے یہ کوئی بھی گھرانہ خوش نہیں ہوگا۔ ایون میڈم اب آپ سے بات کریں گی، اس علاقے کی ہیں میڈم ماجبین ہیں، آپ کو ڈیٹیل بتائیں گی کہ ہماری جو ثقافت ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہم بلوچ قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ہم خواتین، اور ہمیں کبھی بھی اس طرح کی تعلیم نہیں دی گئی کہ ہم اپنے مہمانوں پہ اس طرح کا وار کریں۔ اور ہم تو وہ لوگ ہیں جو، ہماری خواتین جب کہیں قتل ہو جاتا ہے تو جاتی ہیں تو قتل معاف ہو جاتے ہیں، قرآن لے کے جاتی ہیں تو بڑی بڑی جنگیں رک جاتی ہیں۔ تو خواتین کی تو وہ بڑی حیثیت ہے بلوچ خواتین کی، ہمیں بلوچ ہونے پہ اس لحاظ سے بہت فخر ہے۔ لیکن اس طرح کا عمل کر کے یہ اگر کوشش کی جا رہی ہے کہ بلوچ خواتین کو پسماندگی کی طرف دھکیلیں گے، یا ان کو جو ہے مزید کسی تکلیف دہ سچویشن سے گزارا جائے گا، اس کی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ ہم ہیں اپنی قوم کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتی چلوں کہ ہمارے پاک فوج، یہ جو ریسنٹلی عمران خان کے الیکشنز ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی کردار ان کا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے سیاست میں، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو، ان سب سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے خدا را فوج کو نہ گھسیٹیں کسی بھی چیزوں میں، نہ ان کا نام غلط چیزوں میں مینیپولیٹ کریں،
کہ آپ اپنی سیاست چمکانے کے لیے کبھی کسی جلسے جلوس میں کچھ کہتے ہیں اور اس کے بعد جب حالات بدل جاتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے الفاظ واپس لینے پڑتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ ان قوموں کو دیکھیں جہاں پر فوج نہیں ہے، ان کی کیا زندگی ہے. وہ دربدر قومیں ہیں کیونکہ وہاں پر ان کا محافظ نہیں ہے. تو ہمارے محافظوں کو جو ہے ہم سے ایک طرح کا اینٹی کیا جا رہا ہے. یہ ہمیشہ سے بیرونی طاقتوں کی کوشش رہی ہے اور وہ چاہتے بھی یہی ہے کہ ہمیں عوام کو فوج سے دور کیا جائے، کیونکہ ہم وہ واحد پاکستانی قوم ہیں جب بھی کوئی ملک پہ بات آتی ہے تو ہم اس حالات میں ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم اپنی فوج سے پہلے سرحدوں پہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے خود گھر میں جو بھی اسلحہ ہے، ہم بلوچوں کے گھر میں، پٹھانوں کے گھروں میں تو اسلحہ ہر وقت ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلحہ لے کے ملک کی حفاظت کے لیے خود سرحدوں پہ جائیں. تو یہ ملک سے محبت ہے اور یہ ان کا خیال ہے کہ بیرونی طاقتیں اگر یہ کوشش کریں گی کہ ہماری محبت کو کم کر سکیں تو یہ ناممکن ہے اور نہ ہم ہونے دیں گے. تو ہم اپنے پاک سرزمین، اپنے پاکستان کے ساتھ، ہم بہنیں، بلوچ خواتین، ہماری پٹھان جتنے بھی ہیں، ہم سب ساتھ ہیں اور ہم ہمیشہ ساتھ دیں گے. اور اس طرح سے جو ہمارے محافظ ہیں ان کو خدا را آپ لوگ غلط چیزوں کو سامنے نہ لایا کریں کہ فوج کے لیے ایسے غلط الفاظ نہ استعمال کیا کریں، کیونکہ وہ ہمارے رکھوالے ہیں. یہ نہ سوچیں کہ وہ ملک چلا رہے ہیں، بلکہ وہ ہمارے رکھوالے ہیں. بارڈرز پہ جس سکون سے ہم رات کو سوتے ہیں وہ اپنی راتوں کی نیندیں حرام کر کے ہماری حفاظت کرتے ہیں. اور جب ان کے گھروں میں شہادتیں ہوتی ہیں جوان، تو آپ یہ سوچیں کہ وہ ہمارے بچوں کے لیے وہ قربانیاں دیتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنی فوج، اپنے ملک سے محبت کی ضرورت ہے. تو آج یہ تمام چیزیں آپ سے کہنے کی بہت ضرورت تھی. لوگوں کو یہ جو نیگیٹو تاثر اس شاری بلوچ کا گیا ہے، اس کو ہم نے آپ کے چینلز کے تھرو نیگیٹو بات کو ختم کرنا ہے کہ وہ ایک ذہنی مریضہ تھیں. ان کے گھر کے جو بھی حالات تھے، آج ان کے اپنے ہسبینڈ نے یہ چیزیں جو ہیں کلیئر کر دی ہیں کہ جی ہمارے حالات اندرونی خراب تھے اور وہ اس نے یہ خودکشی تو کرنی تھی لیکن اس نے اس طرح اٹیمپٹ کر کے یہ اپنا قصہ تمام کیا. تو بہرحال یہ ہے کہ اوور ٹو میڈم. اب میڈم کیونکہ انہی علاقے سے بلانگ کرتی ہیں، کچھ چیزیں وہ آپ کو بتائیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو، شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں بھی اپنی جو کنڈولنسز ہیں، اور صرف اس فیملی کے ساتھ نہیں جس سے وہ بچی بلانگ کرتی تھی، لیکن جو ہمارے چائنیز گورنمنٹ اور چائنیز چاہے وہ سی پیک کے حوالے سے ہمارے ساتھ ہیں، پارٹنرز ہیں، یا جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ جو کراچی یونیورسٹی میں تقریباً 3 چائنیز ٹیچرز جو کہ وہاں پڑھا رہی تھی، ان کے حوالے سے ان کے فیملیز کو بھی اپنے کنڈولنسز صرف ایز اے پبلک ریپ نہیں، پورے بلوچستان کی طرف سے اور خاص کر مکران ڈویژن کی طرف سے میں اپنے کنڈولنسز ان کو پہنچانا چاہتی ہوں. اور ہم ان کی اس تکلیف میں اور اس جو ناگہانی جو انسیڈنٹ ہے، میں سمجھتی ہوں ٹریجک انسیڈنٹ ہے، اس میں ہم ان کے غم میں شریک ہیں. اس کے ساتھ چائنیز کے علاوہ جو ہمارے پاکستانی جو ڈرائیور تھا اس وین کا، میں نے کل پتہ چلا کہ اس کے ماشاءاللہ میرے خیال میں 5 سے 6 بچیاں ہیں اور اس ڈرائیور کے 2 یا 3 بیٹے ہیں. مطلب ایک پاکستانی، ایک مسلمان بھی اس وین میں شہید ہوا ہے. تو یہ بہت تکلیف دہ وقت ہیں، یہ بہت پورے میرے خیال میں پاکستانی قوم کے لیے یہ تکلیف دہ وقت ہے، کیونکہ اس طرح کے جو انسیڈنٹس جب ہوتے ہیں اور خاص کر سیوسائڈ بومبنگ جب ہوتے ہیں، اور اس میں اگر ایک عورت فار دا فرسٹ ٹائم اس میں ملوث ہوتی ہے، تو ہم بحیثیت عورتیں، چاہے مائیں ہوں، چاہے ہماری فار انسٹنس بہنیں ہوں، یا ہم کسی بھی اور ذمہ داری جو بحیثیت ایک عورت ہم پہ عائد ہوتی ہے،
وہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. اور آج میں آپ کو بتاؤں کہ جس وجہ سے اس عورت نے یا شاعری نے یہ کام کیا وہ تو خود ہی جانتی ہوگی، لیکن ظاہر ہے جب تک کوئی سائیکلوجیکل ایشو نہیں ہوگا، کوئی عورت اس طرح کا قدم اپنے 2 بچوں کو چھوڑ کے اور ایک خوشحال گھرانے سے ایک عورت ہو جو پوری فیملی، کیونکہ ہمارے علاقے کے ہیں، آپس میں رشتہ داریاں بھی ہوتی ہیں، ایک ہی ڈسٹرکٹ سے ہم بلانگ کرتے ہیں، ایک ہی فیملیز رہتے ہیں، ہر ایک دوسرے کو جانتا ہے. اس کی پوری جو فیملی ہے سب ماشاءاللہ گورنمنٹ ملازم ہیں، پڑھے لکھے ہیں، چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اور آج کے نہیں ہیں، یہ شروع سے ہیں. تو اس سے تھوڑا سا سوچ اس پہ بھی دیکھنا ہوگا کہ فار واٹ ایور ریزنز اس نے یہ قدم اٹھایا. یہ بہت یعنی ایک بہت تکلیف دہ ایشو ہے فار بلوچستان خاص کر، کیونکہ اس کے جو ریپل ایفیکٹس ہوتے ہیں یا اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہوتے ہیں، کل سے ہی ہمیں میسیجز آ رہے ہیں اور سوشل میڈیا میں گروپس میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی ابھی بچے ہوں گے یا بچیاں ہوں گی ان پہ نظریں لگی ہوں گی. سب کی ظاہر ہے انویسٹیگیشنز ہوں گے. اس گھر کے کل سے جیسے اس کے شوہر کو اگر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح باقی پوری فیملی یا پورا اس ایریا یا ولیج پہ جتنے اثر پڑے گا وہ شاید شاعری نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اب یہ حالات ظاہر ہے کہ بہت تکلیف دہ ہوں گے عام لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے. اور جب تک، کیونکہ یہ اس طرح کا ایک انسیڈنٹ ہے جس پہ آپ کسی کو بلیم بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ اگر وہ کریں بھی، ظاہر ہے ملک ہے، محافظ ہیں، انہوں نے تو اس کے تہہ تک جانا ہے اور پتہ کرنا ہے. اور جیسے بشرا بی بی نے ابھی مینشن کیا کہ ٹائمنگ اگر آپ دیکھیں اور جس طریقے سے میسج چلا گیا ہے اور جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ ٹیکنالوجی آج کل جہاں بیٹھ کے ان کے جو آرگنائزرز ہیں اور انہوں نے یہ بیانات دی ہیں کہ ہم کسی طریقے سے چائنیز کو کام کرنے نہیں دیں گے، اور بلوچستان میں مطلب اس میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ دس ول ناٹ بی دا فرسٹ، اور اس میں آگے بھی ہوں گے. تو یہ جو ماحول بنایا جا رہا ہے اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. اور شروع میں بھی یہ حالات رہے ہیں، چائنیز ٹارگٹ ہوئے ہیں مختلف، کراچی میں چاہے ہم دیکھیں یا گوادر میں ہم دیکھیں یا بادشاہ ڈیم پہ بھی پچھلے 2-3 مہینے پہلے بھی میرے خیال میں بہت بڑا اٹیک ہوا ہے. تو گورنمنٹ کی طرف سے اور بلوچستان کے گورنمنٹ کی طرف سے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. یہ کچھ ہوں گے آرگنائزیشنز جو کہ انفلوئنسڈ ہیں، ایکسپلائٹ ہو رہی ہیں، مینیپولیٹ ہو رہے ہیں باہر سے، اور ہمیں پتہ ہے کہ کون وہ ملک ہیں جو اس میں انوالو ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ونس اگین کہ بہت تکلیف دہ وقت ہے، لیکن میڈیا کا بہت اہم رول ہوگا اس میں کہ ہم اس چیز کو اب کس حد تک، اور خاص کر ایک عورت کو جس نے یہ حرکت کی ہے، اپنے عوام تک اس کو ہم کس طرح پہنچائیں گے کہ اس میں یا یہ اچھائی تھی یا یہ برائی ہے. جس ماحول سے، جس کلچر سے، جس مذہب سے ہم بلانگ کرتے ہیں، اس کو آیا ہم کنڈیم کریں گے یا اس کو ہم گلوریفائی کریں گے. اس پہ ہم سب پہ ایز پبلک ریپس اس علاقے سے، بلوچستان سے، اور میڈیا جو ہمارا ہے، ہم سب نے مل کے اس پہ ایک ایسا پالیسی یا پلان اپنا بنانا ہوگا، اور ایک ایسے طریقے سے کہ خدا نخواستہ امیچیور مائنڈز، ینگ مائنڈز، وہ مائنڈز جو اٹینشنز مانگتے ہیں،
وہ مائنڈز جو سمجھتے ہیں کہ اس کارکردگی کی وجہ سے ہم تاریخ میں جائیں گے، اس کو ہم کس طرح ڈسپیٹ کریں اور اس کو ہم کس طرح نیگیٹ کریں. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ ایک جان کی بات نہیں ہے یا 5 جانوں کی بات نہیں ہے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہم پہ عائد ہوتی ہے کہ ہم اس کو کس طرح ختم کریں، ڈسپیٹ کریں، اور کل کے دن خدا نہ خواستہ ایسے حرکتیں اور نہ ہو جائیں. جو پولیٹیکل ایشو پہ بشرا بی بی نے ٹچ کیا، میں یہ بھی کہنا چاہوں گی، دیکھیں ڈیموکریسی ہے، حکومتوں پہ نو کانفیڈنس ووٹس آتے جاتے ہیں، پارٹیاں اپنے جو ہیں سائڈز بدلتے رہتے ہیں، ٹریجری سے اپوزیشن میں جاتے ہیں اور اپوزیشن سے ٹریجری پہ آتے ہیں. یہ ہوتا رہتا ہے. دس از ویری مچ a part and parcel of the democracy، اور ڈیموکریسی کی خوبصورتی یہی ہے. جس حد تک حکومتوں نے چلنا ہوتا ہے وہ چلتے ہیں. یہ فرسٹ ٹائم ہے 2002 سے اگر آپ دیکھیں کہ 3 حکومتوں نے اپنی حکومتیں مکمل کی، 2002 سے 2007 تک، پھر 2008 سے 13 تک، اور 13 سے 18 تک. فار دا فرسٹ ٹائم کے 5 سال مکمل کیے. لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھے ہیں حکومتیں 1.5 سال 2 سال 2.5 سال 1.5 سال 2 سال 2.5 سال سے زیادہ چلے ہی نہیں ہیں. سو دس از اندر ایشو دیٹ کیم اپ. اور جو اپوزیشن نے سب مل کے یہ سمجھا کہ اس پرائم منسٹر پہ ہمیں کانفیڈنس اب نہیں رہا فار واٹ ایور ریزنس، اور ایک نو کانفیڈنس ووٹ آ گیا اور وہ ہو گیا، کامیاب ہوا اور حکومتیں تبدیل ہو گئی. تو اس میں دوسرے اداروں کو یا فوج کو خاصر ملوث کرنا اور کہنا کہ فوج کا